السلام علیکم سر. وعلیکم سر میں السلام. فارمیسی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا سوال حجاب کے متعلق سے ہے. یہ جو حجاب ہے سر، اس میں ہم کو ہمارا چہرہ بھی کور کرنا ہے یا نہیں، یہ جاننا چاہ رہی تھی میں. بہن نے سوال کیا ہے کہ حجاب کے لحاظ سے چہرہ عورت کو کور کرنا ہے یا نہیں ہے. ماشاءاللہ بہن، اس کے اوپر جو لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ چہرے کا نقاب فرض ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ واقعات پیش آئے تو وہاں کے واقعات کے اوپر ایک کتاب، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام خود حجاب ہے. حجاب اس کتاب کا نام ہے. اس کے 3 والیوم ہیں. ان 3 والیومز میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے لگ بھگ 13 سے زیادہ ایسے واقعات بتائے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابیات چہرے کو ڈھانکتی بھی تھیں اور بعض صحابیات چہرہ کھلا بھی رکھتی تھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ڈھانکنے والوں سے نہیں کہا کہ چہرہ دکھاؤ، اور چہرہ کھلا رکھنے والوں کو نہیں کہا کہ چہرہ ڈھانک دو. اس بنیاد پر ایک دلیل یہ ملی کہ چہرہ ڈھانکنا فرض تو نہیں ہے، لیکن کوئی ڈھانکتی ہے تو اسے ضرور انکریج کیا جائے گا، بھائی ڈھانک لو، فتنوں کا دور ہے. ایک مسئلہ. دوسرا، بعض لوگ شیخ البانی کے اس کتاب کو کوٹ کر کے کہتے ہیں عورتوں کا چہرہ ڈھانکنا ضروری نہیں ہے. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی اس کتاب میں یہ کہیں بھی نہیں بولے لہذا چہرے کھلے رکھو. انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہے، میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ علمی اعتبار سے فرض نہیں ہو سکتا. فرض کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم اللہ لگائے اور نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا عذاب کیا ہونے والا ہے سنائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اس کا عذاب معلوم ہو. تو چہرہ نہیں ڈھانکنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا، یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. تو اس لیے انہوں نے کہا فرض نہیں کہوں گا، لیکن میں امت کی میری ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چہروں کو ڈھانکی رکھیں. اگر نکالنا چاہتی ہیں تو اس کے 7 کنڈیشنز انہوں نے بتائے کب نکال سکتی ہیں. اس میں کا پہلا کنڈیشن ہی ایسا ہے کہ جتنی بہنیں ہندوستان میں رہتی ہیں وہ کبھی نکال ہی نہیں سکتی. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ جہاں فتنوں کا دور ہے اور شریعت کے بجائے غیر شرعی چیزوں کا رواج عام ہے، ناچ گانا، چھیڑ چھاڑ، یہ جو گندگی ہے پوری معاشرے کی. اگر اسلامی شریعت نافذ ہے اور امن کا ماحول ہے جہاں پر یہ یقین ہو کہ لڑکی کے چہرہ دکھانے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، جیسے صحابہ کے دور میں ماحول بن گیا تھا شریعت نافذ ہونے سے، ایسا اگر ماحول ہے تو وہاں پر اسے چھوٹ مل سکتی ہے. فتنوں کے دور میں اسے ڈھانکنا چاہیے، کیونکہ اس کے چہرہ دکھانے سے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، امت کی بھی بدنامی ہو سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ انہوں نے بتایا. دوسرا، قرآن کا جو ڈائریکٹ حکم ہے جو کئی بہنوں کو بالکل نہیں معلوم ہے. اب اس میں تو کسی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت آ گئی، اس کو اور سمجھنے ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، لیکن مسئلہ سمجھنے اب ضرورت نہیں رہی. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اپنی زینتوں کو ڈھانکو. عربی میں زینت کہتے ہیں جو بھی عورت کی نیچرل بیوٹی ہے، قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو بنایا، اس کے علاوہ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے جو کچھ بھی پہنتی ہے، چہرے پر لگاتی ہے، یہ پورے زینت میں ہے. ناک کی بالی، کان کی بالی، اگر آپ نے مہندی لگائی، پینٹ لگایا، آپ نے انگوٹھی یہاں پر پہنی، قرآن کہتا ہے ڈھانکو، مطلب اب فرض ہو گیا. پاؤڈر لگا کر نکل رہے ہیں، چہرہ ڈھانکنا فرض ہے، اب قرآن کا حکم ہے. آپ ناک میں بالی پہن کر نکل رہے ہیں، چہرہ ڈھانکنا فرض ہے. ہاتھ پر مہندی لگائے، گلوز پہننا فرض ہے. ہاتھ میں بینگلز پہنے ہوئے ہیں، گلوز پہننا فرض ہے. پیروں پر مہندی لگائے، اب پیتابے پہننا فرض ہے. یعنی زینت کرتے ہی اب فرض ہو گیا. اس میں تو کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کے لیے ماں ہیں، ہماری ماؤں سے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانکی رکھے تاکہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور ان کو عزت سے پہچانا جائے. یہ قرآن کا حکم ہے. اس اعتبار سے اس معاشرے میں کیا کرنا چاہیے؟
میں علماء کے فتووں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا کہ ہماری ہر مسلمان بہن کو چہرہ ڈھانکنا چاہیے. اور اگر کوئی بہن ہماری پاؤڈر لگاتی ہے, ناک میں رنگ پہنتی ہے, انگوٹھی پہنتی ہے, اب فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ قرآن کی آیت ہے, ڈھانکنا ہی ڈھانکنا ہے, اللہ کا حکم ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا.